تو آئیے میں 7 سے 8 پیغام آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب انسان قرآن کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے سامنے رحمت کے کون کون سے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سب سے پہلا دروازہ جب قرآن کی سمجھ آتی ہے تو علم و معرفت کے دروازے اس پہ کھل جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اذا اردتم العلم فانسروا هذا المصحف فإن فيه علم الاولین والآخرین۔ لوگوں اگر تمہارا ارادہ ہو کہ تمہیں علم و معرفت چاہیے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ اللہ نے جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کا علم بھی اور آنے والے وقت کا علم بھی اللہ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ لیکن آج بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ہم اپنی اولاد کو اس قرآن کے قریب بھیجنے کی بجائے ہم کہتے ہیں نہیں، کوئی تو کورس اس سے پہلے کرنا چاہیے، کوئی کمائی کے لائق تو ہو جائے۔ میں نہیں کہتا کہ اے لیول او لیول نہیں کروانا چاہیے، ضرور کروایا کریں، لیکن پہلے قرآن پڑھایا کریں۔ کیوں بلا؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ 1052 کتابوں کے مصنف ہیں۔ کتنی کتابوں کے؟ اکیلے انسان نے 1052 کتابیں لکھی ہیں، اور ان کو ابن المکتبہ کہا جاتا ہے، لائبریری کا بیٹا، سن آف لائبریری۔ ہوا یہ کہ باپ بھی عالم تھا، ماں بھی عالم تھی، عالمہ تھی۔ باپ نے ماں سے کہا کہ کتاب لاؤ، لائبریری میں گئے، وقت آ گیا اور امام سیوطی پیدا ہو گئے۔ امام سیوطی کہا کرتے تھے، تعلیم الصبیان القرآن اصل من اصول الاسلام به ينشأ على الفطرة ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وسوادتها بأكدار المعصية والضلال۔ قرآن مجید سب سے پہلے اپنے بچوں کو سکھاؤ، سمجھاؤ۔ یہ اسلام کے اصولوں میں سے پہلا اصول ہے جو بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اگر تم فطرت کے مطابق بچے کی پرورش کرنا چاہتے ہو تو پہلے قرآن سکھاؤ۔ کیوں؟ جب قرآن سکھاؤ گے تو قرآن کی روشنیاں اس بچے کے دل پہ براجمان ہو جائیں گی، اور گمراہی اور ضلالت کے دبیز پردے اس دل پہ اثر انداز نہیں ہوں گے، دل روشن ہو چکا ہوگا۔ اللہ عز و جلال ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا رحمت کا دروازہ جو اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں جب انسان قرآن کو سمجھتا ہے، ہدایت اس وقت ہی ملتی ہے انسان کے لیے۔ ہدایت آسان اس وقت ہوتی ہے جب قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے۔ یہاں رک کے میں گزارش کروں گا، آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں نا ترجمہ نہ پڑھنا، سنا کبھی آپ نے؟ اور ساتھ ایک لچھے دار، ایک مزیدار چیز بتاتے ہیں، نہیں، کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے، اور با کا خلاصہ بسم اللہ کی با کے نقطے میں ہے، اور ایک نقطے کو سمجھنے کے لیے 100 اونٹ ذبح کرنے پڑتے ہیں۔ نہ کسی کے پاس 100 اونٹ ہوں، نہ نقطہ سمجھ آئے، نہ قرآن کی طرف کوئی آئے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ قرآن سے دشمنی نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جس کو قرآن سمجھ آ جائے، دنیا جہان کی معرفتیں جو ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ صلاحیت ہی انسان کے اندر پیدا اس وقت ہوتی ہے، حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے تو اس وقت جب قرآن کو سمجھتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے ایسی کلام کو اتارا ہے جو فرق کر دینے والی ہے۔ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، کب یہ میری اور آپ کی سینس بن سکے گی؟ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے تو حق و باطل میں تمیز ہوگی، قرآن سمجھیں گے تو پتہ ہوگا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ آپ معاشرے میں آج نکل کے دیکھ لیں، دیندار، پہلی صف میں بیٹھنے والے، سمجھدار ایسی بات کر رہے ہوں گے
کہ انسان سن کے کانپ جاتا ہے. سبب کیا ہے؟ نیک ہونے کے باوجود قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا. یعنی یہ لاک ڈاؤن میں دیکھ لیجیے، دور نہ جائیے. نو ڈاؤٹ احتیاط کرنی چاہیے، سنت ہے، لیکن ہاتھ سے ہاتھ لگانے کو موت تصور کر لینا یہ کہاں کا دین ہے؟ احتیاط کرنا سنت ہے، لیکن یہ تصور کر لینا کہ یہ موت ہے جو میرے ساتھ لگ جائے گی، یہ کس دین نے سکھایا ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابی، اللہ کے رسول نے پوچھا آپ یہ اونٹ کو الگ باندھا کیوں؟ کہتے اس کو یہ تکلیف ہے خارج کی. تو میں نے کہا دوسرے کو نہ لگ جائے. فرمایا فمن عاد الاول، یہ پہلے کو کس سے لگی ہے؟ کس کے حکم سے بیماری آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے. جائے گی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. احتیاط کرو، سنت ہے، کرنی چاہیے، لیکن اللہ پہ یقین ہی ختم کر دے انسان، یہ تو کوئی دین نہیں. اللہ ذو الجلال پہ توکل ہی چھوڑ دے، یہ تو کوئی دین نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے. اللہ ذو الجلال دوسرا رحمت کا دروازہ کھولتے ہیں جب انسان کو قرآن کی سمجھ آتی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان میں اللہ نے ایسی کلام اتاری ہے جو واضح اور بینات ہے، اس میں جو ان کو سمجھ لیتا ہے اللہ ہدایت کی راہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من قرأ القرآن وتدبر طالبا للہدى تبین له طریق الجنہ. جو قرآن کو اس نیت سے کھول کے پڑھتا ہے کہ میں نے سمجھنا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اس لیے امام ابن تیمیہ کو جب سلاجقہ نے جیل میں بند کیا، یہ وہی جیل ہے جس پہ امام البانی کو بھی بند کیا گیا. گناہ کیا تھا؟ یہ حق بولتے ہیں. اور امام ابن تیمیہ اور اس کے بڑے بھائی کو بھی جب جیل میں بند کر دیا گیا تو کہا پھر کیا ہوا؟ جنتی وروضتی قلبی، میری جنت اور میرا باغ جو میرا دل ہے، میں اللہ کا ذکر کروں گا. قرآن پڑھنا شروع کر دیا. 81 مرتبہ قرآن پڑھا. جب آخری مرتبہ قرآن پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پہ پہنچے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مسکرائے اور اپنے رب کے پاس چلے گئے. جن کو قرآن میں لذت آتی ہے، یہ لذت ملتی ان کو ہے جن کو معانی آتے ہیں، پھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. امام ابو بکر شعبہ بن عیاش جو امام عاصم کے شاگرد ہے، جس سے روایت حفص ہے، اس سے روایت شعبہ ہے، جب وہ فوت ہونے لگے تو بہن نے کہا، بہن رونے لگی. کہا آپ کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کے فراق میں. کہتے انظری الی ہذہ الزاویہ، اس کونے کو دیکھیے، میں نے اس کونے میں بیٹھ کے 18,000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے. کتنی مرتبہ؟ 99 سال ان کی عمر ہے. پہلے 15 سال چھوڑ دیں، باقی کتنے بچے؟ باقی کتنے سال بچے؟ 99 سال ان کی عمر ہے. پہلے 15 چھوڑ دیں، باقی کتنے بچے؟ اگر 84 سال کا حساب لگایا جائے تو ہر روز 18 پارے بنتے ہیں جو ان کی منزل تھی. اگر 18 پارے پڑھنے ہوں تو کم و بیش یہ بہت تھوڑا ہے، 6 گھنٹے درکار ہے. جن لوگوں کو لذت نصیب ہوتی ہے وہ قرآن کو نہیں چھوڑتے. اور اس لیے حسن بصری کہتے تھے تفقدوا اللذة فی 3 چیزوں میں لذت تلاش کیا کرو: ذکر اللہ وتلاوت القرآن والصلاة، نماز میں، اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں. اگر تمہیں لذت محسوس ہوتی ہے تو سمجھ لو رحمت کے دروازے کھلے ہیں. وَإِلَّا فَعْلَمْ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقْ، اگر تمہیں نماز، قرآن سننے اور پڑھنے اور ذکر کرنے میں لذت محسوس نہیں ہوتی تو یاد کر لینا اور یقین کر لینا رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. قرآن مجید کو جب انسان سمجھتا ہے تو تیسرا دروازہ کھلتا ہے. اللہ ذوالجلال اس شخص کو پھر برکتوں سے نواز دیتے ہیں
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کتاب کو جس کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا، یہاں فرمایا کہ اتباع کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اس کی آیتوں پہ غور جو کرتا ہے، اللہ اسے نصیحت لینے کی توفیق سے نوازتے ہیں۔ انسان جب قرآن کو سمجھ لیتا ہے تو چوتھا دروازہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ قرآن کو جب انسان سمجھتا ہے تو پانچواں دروازہ اس کے سامنے کھل جاتا ہے۔ وہ کون سا دروازہ ہے؟ اس کی زندگی میں سکون اور لذتیں اللہ ذوالجلال پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ زندگی انسانوں کی طرح گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ خوش نصیب اور قلبی اطمینان کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، جب لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔ جب لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کے قرآن پڑھتے ہیں اور آپس میں مدارست کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اللہ ذوالجلال کی طرف سے سکونت اور اطمینان نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔